حضرت حضرت علی نے اپنے دور میں کون سا قرآن پڑھایا؟ آپ بتائیں نا، وہ آپ کو کیوں نہیں دیا؟ میرا سوال ہے نا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں تو ابھی آپ کو جواب جب دوں گا عرض نا یہی ہے، تو آپ کو عرض یہی ہے میرے بھائی، آپ کے عرض یہی ہے کہ یہ سوال جو ہے نا فریقین جواب دے دیں، دونوں طرف جواب دے دیں۔ مطلب ثابت یہ ہوا کہ آپ کے پاس حضرت علی والا قرآن نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں کہتے کہ ہمارے نہیں ہے، پاس نہیں ہے، ہاں ہم کہتے، ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ کا جواب پہلے آپ جواب دے دینا۔ اگر آپ کے پاس اس سوال کے جواب ہے کہ یہی پہلی قرآن جواب یہ حضرت علی پڑھتے تھے، یہی قرآن علی والا ہے، یہی والا قرآن حضرت علی کا ہے۔ نہیں، وہ دلیل دکھاؤ، نہیں، یہی علی، دلیل دکھاؤ، یہی دلیل حضرت، دکھاؤ۔ اس پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا ہے۔ حضرت عثمان کا اگر یہ قرآن کامل نہ ہوتا تو حضرت علی اپنے والا نہیں، لے آتے نا، خلافت تو ان کو نہیں، آپ حضرت کی بات، عثمان کے یہ بعد بات ملی ہے۔ غلط ہے۔ دیکھیں حضرت عثمان کے عثمان کو جب خلافت میں، حضرت عثمان کو پہلے خلافت ملی ہے، حضرت علی کو بعد میں ملی ہے نا۔ ایک سمجھنے کی بات ہے، آپ اپنے ذرا دماغ لگائیں۔ اللہ یاری صاحب، یہ دماغ بھی اللہ نے آپ کو اس لیے دیکھیں دیا میں کہ آپ لگائیں اس سے کو۔ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا کیونکہ آپ کے پاس مطالعہ نہیں اس موضوع پہ، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ آپ دیں، تیاری حضرت کر لیں۔ علی والا قرآن اب دکھائیں، پلیز چپ کرو، پلیز تم چپ کرو، دکھائیں۔ تم سن لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان والے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، آپ ظن و گمان پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عثمان کے بعد آئے ہیں، وہ عثمان کے زمانے میں تو یہ قرآن تو یہی پڑھتے تھے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے مصاحف تھے۔ عثمان کا مصحف ہے، اور ابو بکر کا مصحف ہے، ابی بن کعب کا مصحف ہے، زید بن ثابت کا مصحف ہے، عبداللہ بن مسعود کا مصحف ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا مصحف چھوڑ دیا، اور وہ عبداللہ بن مسعود اور اور عثمان بن عفان کی مصحف پڑھتے تھے۔ یہ بات دلیل کا محتاج ہے۔ آپ کے یہ کتب دلیل دیتا ہوں۔ میں دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی ہے۔ پلیز، میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا قرآن وہی عثمان والا قرآن ہے۔ یہ دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ تم کو ان باتوں کا آپ نہیں کی معلوم۔ ٹیبل پہ کون سا قرآن رکھا ہوا ہے؟ یہ بڑی دلیل ہے کہ شیعہ بھی یہی قرآن پڑھتا ہے جو عثمان نے لکھا ہے۔ علی والا کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟ حضرت علی کے باغی ہو؟ حضرت علی سے آپ نے حضرت علی کے قرآن کو چھوڑ کے عثمان کا پڑھ رہے ہو، کیوں؟ کیوں محترم کیوں اللہ یاری صاحب، کیوں عثمان کا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ علی والا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ کتاب ہے صحیح سنن الترمذی المجلد الثالث، شاب مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع لصاحب سعد بن عبد الرحمن الریاض، جلد نمبر 3۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 254 میں، 254 میں، 254۔ ایک منٹ، یہ پیجز میں نکال دوں، صفحہ نمبر 254 کہ حضرت علی والا قرآن دکھانا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ باتیں جو ہے نا آپ کی ذہن میں اللہ یاری صاحب، آپ کی نسلیں گزر جائیں گی، آپ حضرت علی والا قرآن نہیں دکھا سکیں گے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی۔ آپ آخر میں بہانہ کریں گے، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ مجھ سے 10-15 مرتبہ ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہانہ کیا ہوگا آپ نے پہلے بھی، نہیں میں نے پہلے بھی آپ نے دیا بہانہ کیا ہوگا، آج بھی کریں گے، دکھائیں حضرت علی والا قرآن۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی۔ یہ آپ جو ہے نا، میں آپ کو جواب نہ دیں، قرآن کیا ہوگا آپ نے پہلے بھی، نہیں میں نے پہلے بھی آپ نے دیا بہانہ کیا ہوگا، آج بھی کریں گے، دکھائیں حضرت علی والا قرآن۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی۔ یہ آپ جو ہے نا، میں آپ کو جواب نہ دیں، عالم سمجھ قرآن رہا تھا، دکھائیں۔ میں آپ کو عالم سمجھ رہا تھا، میں نے آپ کا وہ بہت ٹائم دے دیا، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا بھائی۔ آپ ان مسائل میں اس لیے آپ علی والا قرآن ہی نہیں دے سکتے، دکھا نہیں سکتے۔ تو آپ دکھا سکتے ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں تو دکھا رہا ہوں نا۔ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے، صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور بھائی یہی قرآن، اگر صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا کہ علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا تو پھر آپ ٹان دے دیتے کہ ہم شیعہ نہیں دکھا سکتے۔ جب آپ لوگوں نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے تو یہ آپ پہ بھی لازم ہے کہ بتائیں کہ وہ قرآن کہاں گیا ہے، تو آپ پہ بھی لازم ہے۔ وہ یہی والا ہے، یہ جو آپ کے ڈیسک پہ رکھا ہوا یہ قرآن ہے، نہیں ہے وہ، یہ جو ڈیسک پہ آپ کے پاس قرآن ہے یہ قرآن ہے۔ وہ آپ نے کیوں عثمان والا رکھا ہوا ہے پھر؟ یہ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کس نے تفسیر کیا؟ جب آپ نے بھاگنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ پلیز سنو تم، صحیح سند ہے، البانی نے تصحیح کیا۔ قال الزہری نے کہا اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن مسعود کرہ، عبداللہ ابن مسعود عثمان کے زمانے میں جب قرآنوں کو جلایا گیا،
ان کو تو پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کو جلایا گیا؟ بولے ہاں یا نہ. ہنس جلایا نہیں. گیا. حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ اچھا اس کو حضرت پتہ علی ہی کے نہیں. سامنے یہ کام ہوا؟ بالکل نہیں، سب بات صحابہ سنیں. کے سامنے، سب صحابہ کے سامنے تو ہوا. حضرت علی نے کیا کیا؟ تو حضرت سنو علی تو تو اب پھر سنو، حضرت علی نے کیا کیا؟ پھر سنو. جب قرآن عثمان کے جلتے دیکھے، قرآن جلتے ہاں ہوئے دیکھے حضرت علی نے. تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی، اپنا گھر جلتا ہوا اہل دیکھا. بیت نے قرآن جلتے ہوئے دیکھے. کیا اس کیا؟ کو پتہ. پھر سنو، صحابہ سب نے دیکھا قرآن کیا سب جلائے گئے بھائی. تو تمہیں کیوں پتہ ہی نہیں نہیں کچھ ہے. کیا؟ حضرت علی اچھی نے کیا بات کیا؟ ہے. اچھا اچھی بات ہے. اس کو کچھ بھی نہیں معلوم اس شخص کو. خدا حافظ یار. یہ میرا اب میری الزامی جواب ہے. خدا حافظ. الزامی جواب ہے. او یاری بھائی، صاحب آپ بھاگیں گے. میں نے کہا آپ کبھی بھی قرآن نہیں لا سکتے. حضرت علی والا او بھائی قرآن تم آپ دکھا چپ. ہی نہیں اچھی سکتے. بات ہے. آپ کی اچھا آپ 2 منٹ بات نسلیں کرو، اس گزر کے جائیں بعد گی. آپ 2 منٹ بات کرو. میں اس کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا.